کوئی شکر کی پٹی بھی باندھ نہیں تھا. حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لو تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال. تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو پھر دعا بھی کر لیں گے. یہ دعا کی اللہ، یہ لفظ کہے اللہ نے صحت دے دی، تندرستی آ گئی. ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کے سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں پر دکھ بڑے اچھے تھے. مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے. کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا. ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا ہے، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا. فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں. تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا، جب تجھے درد ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں. پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے. جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے. تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا. یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے. میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کی عظمت بڑھا دی اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں. جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجیے گا. لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید آج. میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا. تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے. حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندائی پہلو نال اگاں دے لگ. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں. کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں. تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی. ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد.
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، جو جانتے ہیں وہ بولے جانتے ہیں جی؟ لو جی، کافی سارے جانتے ہیں، تھوڑے جی رہ گئے نا۔ جانتے ہیں نا خواجہ صاحب کو؟ ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے، نہیں جانتے آپ ان کے بیٹے کو۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کو نہیں جانتے، لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں، وہ کہے گا میں خواجہ صاحب کا روحانی بیٹا ہوں، میں اولاد۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ ویسے کسی کو پوچھ کے دیکھیں 11ویں والا پیر کون ہوتا ہے، ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ لوگ جھوم کے بتلائیں۔ میرے بھائی، یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا۔ جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ وہ خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی نئی دوستی ہوتی ہے تو حالات اور ہوتے ہیں، تو 6 مہینے کے بعد حالات اور 6 سال کے بعد اور ہوتے ہیں، اور پھر جب وقت بیت جائے تو پھر معاملات۔ لیکن آپ کو استقامت دکھانی ہے، ڈٹنا ہے، کھڑا ہونا، مسائل کے سامنے رکنا ہے۔ مسائل سے بھاگ جانا، نظریں چرانا، میرا گھر میں دل نہیں لگتا، میں کہیں اور رہوں گا، میں ملک میں نہیں رہوں گا، میں ان رشتہ داروں کے بیچ وقت نہیں گزاروں گا، یہ انداز ٹھیک نہیں۔ اسلام نے گوشہ نشینی کو ناپسند کیوں کیا ہے؟ رہبانیت کو ناپسند کیوں کیا ہے؟ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، حقوق چھوڑ کے تنہائی میں بیٹھنا، رہبانیت کو کیوں ناپسند کیا؟ لوگوں کے بیچ رہو، ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، ان کی طرف سے آنے والے دکھوں کو برداشت کرو، اور میدان میں رہو اور ڈٹنا سیکھو، اور ان چیزوں کا خیال۔ آپ دیکھیں نا، قرآن مجید کا ایک مقام ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نا حضور کو گنجائش دے دی، یعنی ہمیں اگر گنجائش مل جائے، کرو چاہے نہ کرو، تو فٹافٹ لوگ گنجائش پہ عمل نہیں کرتے۔ بھائی نفل چاہے بیٹھ کے پڑھ لو، چاہے بیٹھ کے پڑھنا تھا نا تو سارے بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ تھوڑوں کو چھوڑ کے۔ مسواک نہ ملے تو چلو انگلی استعمال کر لو، مسواک نہ ہو تو اب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر انگلی استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم گنجائش پہ جلدی عمل کرتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر امت کے حق میں احکام لینے کی باری آتی تھی تو حضور آسانی کو پسند کرتے تھے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن جو اپنا معاملہ تھا نا حضور کا اپنا، اس میں جو استقامت کا حسن تھا وہ بڑا دیدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ میری طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ فرمایا محبوب بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر برابر ہے۔ آپ انہیں ڈرائیں چاہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کفر کیا ہے کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، سواء علیہم، ان پر برابر ہے۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو پکے کافر ہیں نا، جن کی قسمت میں کفر ہے، جنہوں نے اپنے حق میں موریں لگوا لی ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، آپ کو اجازت ہے ان کو ڈرائیں چاہے؟ تو حضور کیا کرنا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے روکا نہیں، اور کہا سواء علیہم، ان پر برابر ہے، مجھے ڈرانے کا اجر ملے گا، لہذا میں انہیں ڈراتا ہی رہوں گا۔ حضور پیغام حق دیتے ہی رہے، نبی پاک علیہ السلام پیغام دین دیتے ہی رہے، اور حضور نے پہلے دن جو نعرہ لگایا تھا نا، دین میں آ جاؤ، وہی نبی پاک علیہ السلام کا نعرہ ہمیشہ موجود رہا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تم میدان میں چلے جاؤ، جنگ میں آمنا سامنا بھی ہو جائے، صف بندی بھی ہو جائے، تلواریں نیام سے باہر بھی نکل آئیں، پھر بھی پہلے لوگوں کو دعوت دین دینا۔ اگر کلمہ پڑھ لیں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا، ادھر دیکھیں جی، پھر ہمارا ان سے کوئی جھگڑا۔ اپنی زندگی میں استقامت پیدا کریں، مضبوط رہیں۔ ہمارے بچے نوجوان ایک کام شروع کرتے ہیں، 6 ماہ کے بعد دوسرا شروع کر لیتے ہیں،
پھر اگلے 6 ماہ کے بعد ان کا پروگرام کوئی اور بن جاتا ہے. پھر 2 سال گزرتے ہیں تو کہتے ہیں میں اتنے کام ہی نہیں کرنا, میں باہر جانا. او بھائی تو کہیں ٹھہر تو صحیح. اگر بندہ استقامت سے کرے نا, میرے ابا جی کہا کرتے تھے وہ وٹا بھی کلے پیار ہوئے تو پارا ہو جاتا ہے. اور شرط یہ ہے کہ کہیں ٹھہرے تو صحیح نا, اس کے ساتھ بھی مٹی آ کے تھوڑی تھوڑی لگ جاتی. زندگی میں استقامت ایک سبب. دوسری بات یہ, استقامت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو بندہ بردبار ہو, حلیم الطبع ہو, جلد بازی نہ ہو, طبیعت کوئی ٹھہراؤ, کوئی سکون ہو. ہمارے ہاں نا لوگوں کو جلدی بڑی ہے, بڑی جلدی ہے. امیر ہونے کی بھی جلدی ہے, بڑے ہونے کی بھی جلدی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے نماز شروع کی, انہیں ولی بننے کی بڑی جلدی ہے. وہ کہتے ہیں میں پورا سال ہو گیا پیر صاحب کے پاس آنا, ابھی تک کامل ولی کیوں نہیں بنا؟ او بھائی تو ٹھہر جا, تھوڑی سی نا طبیعت میں حلیمی ہو, بردباری ہو, مزاج میں ٹھہراؤ. جتنا آپ اچھا جن کاموں میں جلدی کا حکم ہے ان میں جلدی کرتے نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرو. کسی کا قرض دینا ہو, پیسے میسر آ جائیں تو ادا کرنے میں جلدی کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچی اور بچے کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر شادی کرنے میں جلدی کرو. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے دفن کرنے میں یہاں جلدی کا حکم ہے. باقی حلیمی, بردباری, ٹھہراؤ, قرار. اگر آپ جلد بازی کریں گے نا تو آپ تلخ بھی ہو جائیں گے, بے قرار بھی ہو جائیں گے, بے سکون بھی ہو جائیں گے. اور جلد باز آدمی کا وقار بھی خراب ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کدھر نکل گیا. جلد باز نہ بنے, حلیمی, ٹھہراؤ, سکون, اطمینان زندگی میں پیدا کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہیں, صرف ٹائم گزرنے سے ٹھیک ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن صرف وقت کے ساتھ آپ کے حق میں تبدیل ہوگا. آج آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں گے وہ نہیں سمجھیں گے, آپ جتنا مرضی ان کو قائل کریں گے نہیں سمجھیں گے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو کہنا ہی نہیں پڑے گا. ان کی سمجھ میں بات. کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں حضور نے شروع اعلان نبوت میں کہا تھا کلمہ پڑھ لو, لیکن ان کی آنکھیں فتح مکہ پہ جا کے کھلیں تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. آ جائے میرے عزیز, اپنی زندگی میں حلیمی, بردباری, ٹھہراؤ. وہ مرغی بھی جب تک جم کے نہ بیٹھے, انڈوں سے بچے نکلتے, اسے بھی کچھ دن ڈٹ کے بیٹھنا پڑتا ہے. اگر ٹھہراؤ ہی نہیں ہوگا, قرار ہی نہیں ہوگا. قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا تھا حضور کی بارگاہ, کچھ لوگ دوڑ کے آ گئے زیارت کرنے کے لیے, لیکن جو ان کا سردار تھا نا, اس نے سکون سے پہلے اپنا اونٹ باندھا, پھر اطمینان سے وہ آیا, کپڑے تبدیل کیے, وضو کیا, نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دی. تو سیاستہ میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے تیری یہ 2 عادتیں مجھے بڑی بھلی لگی ہیں, ایک تیرے مزاج میں جو اطمینان ہے, اور دوسری جو حلیمی اور بردباری ہے. یہ جو ٹھہراؤ ہے, طبیعت کا سکون ہے. یہ جو میں نا ایئرپورٹ پہ تھا, لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی, واپس آیا تھا میں, تو مجھے دیکھ کے نا وہ جو امیگریشن کے لوگ ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ, وہ مجھے کہنے لگے پیر صاحب تسی اگے آ جاؤ. اب ظاہر ہے چلیں دین کی برکت ہے, کچھ لوگ جانتے ہیں کہ آپ آگے آ جائیں. میں نے ان سے کہا آپ کا شکریہ, لیکن میں جہاں کھڑا ہوں ٹھیک ہوں, اور میں ہوں بھی بالکل ٹھیک, مجھے جلدی بھی کوئی نہیں, کوئی جلدی نہیں کسی قسم کی. وہ پھر کہنے لگا آپ آگے آ جائیں. میں نے کہا نہیں آتا, میں ادھر ٹھیک ہوں, بالکل اطمینان میں ہوں, ٹھیک ہوں. 10-15 لوگ تھے, میری باری آ گئی, میں نے اس کا شکریہ ادا کیا, اور ساتھ میں نے اسے پتہ کیا کہا, جو لوگ اتر کے آئے تھے وہ سارے اکٹھے ہی تھے. میں آگے آ جاتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی مولوی خود مساوات کا درس دیتے ہیں, لائن کراس کر کے چلے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر آج سے مور جلدی بھی لگوا لیتا تو پتہ نہیں وہاں سامان والے چین پہ کتنی دیر کھڑا رہتا. تو فائدہ کیا ہے ان جلد بازیوں کا؟ اس میں مثلا کیا ہو جائے, اس بھاگ دوڑ کا کیا نتیجہ ہے؟ جب آپ بردبار ہوتے ہیں. ہمارے ہاں نا بڑا مسئلہ ہے, گھروں میں بھی باہر بھی, سب کو